علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا اور جیتے جی ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ بھی عطا کیا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر جب رمضان میں جمعہ آتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، اس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر جب جمعے کا دن آتا ہے یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یعنی آج رحمتوں کا اور یوں سمجھیے کہ برکتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جب بھی ویسے تو ہر جمعے کو، مگر رمضان میں جب جمعہ آئے تو دعاؤں کو اور بڑھانا چاہیے، عبادتوں کو اور بڑھانا چاہیے، اللہ کی رضا والے اور کام کرنے چاہیے، اور بار بار اللہ سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ مولا آج بخشے جانے والوں میں جو ہر گھڑی بخشے جا رہے ہیں ہمارا نام بھی تحریر فرما۔ جمعے کے نیک اعمال میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو درود پاک انشاءاللہ یہاں بھی کام آنا ہے اور محشر کے دن بھی کام آنا ہے۔ اور ایک حدیث ہم کوشش کرتے ہیں ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں جب میری حاضری ہوتی ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، محبت میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں پرانی بات ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو یہ کریں گے، یہ نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، مگر رمضان آ بھی گیا اور آدھے سے زیادہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر بھی گیا۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے روزے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے صدقے قبول کیے، اللہ ان مقبولین کے صدقے ہماری بھی عبادتیں قبول فرما لے۔ اور اب جو دن رہ گئے ہیں رب کریم شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان اسلامی تاریخ کا ایک کمال کا دن ہے، ون آف دا ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام، کیونکہ اس دن غزوہ بدر ہوا جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کن دن تھا جس میں کفر و اسلام کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہوا جس نے یہ فرق ڈال دیا۔ اور یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دن، یعنی غزوہ بدر جس دن ہوا تھا اسی دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا۔ یقیناً وہ بعد میں ہوا لیکن دن 17 رمضان ہی ہے۔ 19 رمضان کریم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صاحبہ، ہوا یہ تھا کہ مسلمان غزوہ بدر کو گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے مدینہ پاک میں چھوڑا کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی عیادت کریں۔ اور 2 دن بعد 17 رمضان کے 2 دن بعد 19 رمضان کو اللہ اکبر جب مسلمان بدر کی فتح کی خبر لے کر مدینہ پاک پہنچے تو سیم ڈے یہ خبر ملی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ اسی طرح 21 رمضان مبارک مولا علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یوم ہے۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان ہیں،
بہت ہی اونچی شان والے صحابی ہیں الحمدللہ. ایسا لگتا ہے بچے بچے کو یہ حدیث ان کی فضیلت میں یاد ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. ان دنوں میں اصحاب بدر کے لیے، حضرت رقیہ کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مولا علی شیر خدا کے لیے آپ نے خوب اصال ثواب کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تاکہ ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں. ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو نارملی پورے گھر والوں کی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، امی ابو کی اینیورسری ڈیٹ یاد ہوتی ہے، ہمیں پاکستان کا ڈے یاد ہوتا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں یاد رکھنی ضروری نہیں ہیں وہ بھی یاد ہوتی ہیں. میں نہیں بتا رہا کون کون سے ڈے لوگوں کو یاد ہیں اور ان ڈیز کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. ہمیں کم از کم جو اسلامی تاریخ کے بڑے واقعات ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیٹ آف جو وصال کا دن ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں کچھ 5 منٹ کا ہی ہم ذکر کر لیں کہ بیٹا آج مولا علی کا دن ہے، آج حضرت عائشہ کا ذکر ہوا، کبھی ذکر ہوا کہ آج بدر کا واقعہ ہوا. تو اس طرح یہ گھر میں ریممبرنس ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہے گا. کھانے پر بیٹھے تو ان کے لیے سب نے مل کر سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، اول آخر درود پڑھ لیا. تو یہ وہ چیزیں جو ریمائنڈر کال ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم گھر میں دوستوں میں ڈسکس کریں گے نا، تو اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج بات کرتے ہیں غزوہ بدر پر، اور ہمارا جمعے کا بیان نارملی جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت، 1 یا 2 آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج پر بات ہوتی ہے. تو آج بات ہوگی پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے 13. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. غزوہ بدر کی طرف اور جو اس میں اللہ کی مدد آئی اس کی طرف کیا خوبصورت اشارہ ہے، سبحان اللہ. اب آیت کریمہ کے ذرا مضامین کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا 2 گروہ جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے تھے، ان میں ایک گروہ اہل ایمان کا تھا. یہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. ان کا مقصد نہ تو کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا، نہ یہ مال و دولت جمع کرنے جمع ہوئے تھے، نہ دنیاوی تاج و تخت کی ہرس ان میں تھی. ان کا مقصد ایک ہی تھا، تقاتل فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں وہ جو گروہ تھا وہ لڑ رہا تھا. یہ کلمہ حق کا پرچم بلند کرنے گئے تھے. دوسری طرف کفار مکہ تھے، ان کی انٹینشن کتنی ناپاک تھی. آپ کو پتہ غزوہ بدر میں جو کفار مکہ تھے ان کا پلان یہ تھا کہ یک بارگی مسلمانوں پر ایک ایسا حملہ کر دیں کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ بچے. بیکاز دیٹ ٹائم there were only 313 مسلمین. اس وقت صرف 313 مسلمان تھے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اس دعا کو یاد رکھے. بے شک خواتین مدینے میں موجود تھی، مگر all together اگر آپ ایک فگر لائیں کہ مسلمان کتنے تھے، مرد کتنے تھے، تو نبی پاک نے 17 رمضان سے پہلے کی جو رات تھی نا، شب بدر، اللہ سے جو تاریخی دعا فرمائی تھی، بڑے رو رو کر گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی مدد کو پکارا تھا. وہاں ایک الفاظ، ایک جملہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 جو صحابہ کرام ہیں بدر کے میدان میں یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ایکچولی یہ پلان تھا کفار کا کہ سب کو ایک ساتھ ہی معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. مگر جب سبحان اللہ اللہ کی مدد آتی ہے تو کیسے آتی ہے. اب غزوہ بدر میں بہت ساری امداد ہوئی. سب سے پہلے تو یہ سوچیں سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تعداد تھوڑی ہے. ادھر 313 کا لشکر ہے اور سامنے 1000 کا وہ لشکر جو فل ٹرینڈ ہے، فل ایکوپڈ ہے.
آج اس وقت دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو جنگ کی کیفیت ہے، لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں، اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اس ملک کے پاس تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، میزائل ہیں تو روکنے کے لیے نہیں، ایئر فورس ہے تو اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ملک یا یہ علاقہ یا یہ چیز تو ختم ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں دنیاوی کیلکولیشن ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو، کامل یقین ہو، 313 کا لشکر ہو اور ہتھیار بھی نہ ہو تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرماتا ہے، پھر فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہوا تھا؟ شاعر اس کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 313 کے لشکر میں 2 ہی گھوڑے تھے۔ اچھا، 6 زرہیں، یعنی وہ 6 بلٹ پروف، یوں سمجھ لے جیکٹ یا 6 لباس تھے، 8 شمشیریں، 8 تلواریں تھیں، اور لڑنا تھا 313 کے ویل ایکوپڈ لشکر سے جو پوری تیاری سے آیا تھا۔ شاعر کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر۔ یہ لشکر دنیا میں سب سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب بھروسہ تھا نا، یقین تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مدد آئی۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر اس کو 3000 کر دیا گیا، پھر 5000 ہو گئے، اور فرشتوں نے جب مدد کی تو کفار پر وہ رعب طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام آ کر نبی پاک سے عرض کرتے تھے، حضور ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہماری تلوار دشمن تک پہنچے اس کا سر کٹ جاتا ہے، حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی ہے، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے۔ کفار پر اس جنگ کے بعد یہ روب بیٹھ گیا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے نہیں مٹا سکتے، کیونکہ جب یہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیں، یہ رب پر یقین کر لیں، یہ پکے مسلمان ہو جائیں تو ان کا خالق و مالک پھر آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ یہ کفار تو سمجھ گئے، کاش ہم بھی سمجھ جائیں، اور پھر انہوں نے پلاننگ کیا کی کہ اگر مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا ہے، ان کے دل سے ایمان نکال لو، اللہ سے یقین نکال لو، اللہ پر بھروسہ نکال لو، اپنے نبی پر جان دینے کا جذبہ نکال لو، پھر یہ قوم کسی کام کی نہیں ہے، پھر ان کو جس طرح دبانا ہے دبا دو۔ اور آج یقین کریں، اگر دنیا میں مسلمان پریشان ہے، دنیا میں مسلمان جہاں مغلوب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ بھروسہ جو اللہ پر ریکوائرڈ ہے، ہمارا وہ بھروسہ نہیں رہا، ہم اسباب پر، کیلکولیشن پر اور دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شاعر مشرق نے لکھا نا، کیا کمال کی بات لکھی۔ لوگ بعض اوقات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جناب دنیا میں مسلمان اتنا پریشان ہے، آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، آج وہ سپورٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے، آج فرشتے کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ تو ایک بات آج یاد رکھ لیں، رب وہی ہے جس نے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجے تھے، رب آج بھی وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے دنیا کی بہت بڑی آگ کو باغ کر دیا تھا، میرا مالک آج بھی وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستہ نکالا تھا۔ لیکن وہ یقین ہمارا کم ہو گیا، وہ بھروسہ کم ہو گیا، وہ آج بھی فرشتے بھیج سکتا ہے۔ شاعر مشرق نے یہ پورا فلسفہ کس طرح بیان کیا، وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر۔ واٹ از دا ریکوائرمنٹ؟ بدر والی فضا بھی تو پیدا کرو نا جو بدر والوں میں جذبہ تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی آگ مصیبت کی کھڑی ہے، بہت بڑی پریشانی کی آگ کھڑی ہے، غموں کی آگ سامنے ہے، یہ آگ آج بھی باغ بن سکتی ہے، مگر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی جناب تھیم کیا ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ایکچولی ریکوائرڈ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم والے ایمان کو تو لے آؤ نا، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کو تو فرشتوں نے آ کے کہا تھا اے ابراہیم ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لے۔ کیا جواب دیا تھا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے نا،
اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا ہے. اور پھر کیسا بچایا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک دن غزوہ بدر کی یاد جہاں منا رہے ہیں، وہاں اپنے رب پر بھروسے کو بڑھانا ہے، اللہ سے دوستی پکی کرنی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل ہونا ہے. رب راضی ہوگا، پھر دیکھیں کیسے غیبی مدد آتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. پتہ چلا فتح، غلبہ اور کامیابی اسے ملتی ہے جس کے شامل حال اللہ پاک کی مدد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب ہمیں یہ سوچنا ہے، اب مثال کے طور پر ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، تو ہمیں اللہ پر وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے. اب مثال دیتا ہوں، بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یار میں نے بڑی کوشش کی ہے، میرا کام نہیں بن سکا، دن رات کوشش کی، میں ادھر بھاگتا رہا ادھر بھاگتا رہا، بڑی تیاری بھی کی، پریزنٹیشن بنائی، مگر میری ڈیل نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اب محنت اگر غلط سمجھ جا رہی ہو تو اب مثال کے طور پہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم روٹی کھائیں تو کھانا بھوک مٹ جائے گی نا. اگر پتھر کھانا شروع کر دیں تو بھوک تو نہیں مٹے گی. بالکل اسی طرح کوئی مدینہ پاک جانا چاہتا ہے مگر افریقہ کی فلائٹ میں بیٹھ جائے تو وہاں تو نہیں پہنچے گا نا. بھیا آپ نے اسباب بھی تو پرفیکٹ اختیار کرنے کہ راستہ کیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے جو کامیابی کا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے معاشی حالت بہتر ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، لیکن محنت دن رات ہو رہی ہے مگر سودی کاروبار کے ساتھ ہو رہی ہے. محنت دن رات ہو رہی ہے مگر دھوکے کے ساتھ ہو رہی ہے، جھوٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، لوگوں کو کسی طرح فراڈ کر کے پیسے کمانے ہیں، تو اس میں برکت تو نہیں آنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں نتیجہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. پتہ چلا کہ رزق کا تعلق اللہ پاک کی تقدیر کے ساتھ ہے. رب کریم پر بھروسہ ہوا، اللہ سے مضبوط تعلق ہوا، اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا. اور بظاہر مال میں کثرت بھی نہ ہوئی تو اللہ کم مال میں برکت ڈال دے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مہنگائی کی رٹ تو لگائی ہے مگر رزق کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ، ایک بار ایک صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اپنے لیے جو بھی کماتے تھے بچوں کے لیے نکال لیتے، تھوڑا بہت جو ضرورت ہوتی اپنے گھر کے لیے، باقی خرچ کر دیتے. ان کے بھائی سمجھاتے بھائی یہ کیا کرتے ہو، اتنا خرچ، اتنا دین کی راہ میں، اتنا اللہ کی راہ میں. ایک دن شکایت لے کر پہنچ گئے نبی پاک کے پاس کہ حضور ہمارے بھائی کی شکایت ہے. نبی پاک نے حضرت قیس کو بلایا، کہا کیا شکایت ہے؟ کہ حضور یہ بہت خرچ کرتے ہیں، جو مال کماتے ہیں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں، باقی خرچ کر دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حضور جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی راہ خدا میں بانٹ دیتا ہوں. پیارے آقا کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 بار نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انفق ینفق اللہ علیک، خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا. انفقوا ینفق اللہ علیک، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. انفق ینفق اللہ علیک، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایکچولی یہ رزق تلاش کرنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ اور عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے، سبحان اللہ، کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو، ہیں وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نہیں بھائی اب زکوٰۃ، اب تو یہ بھی پرابلم ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں گن رہے. زکوٰۃ کو تو گننا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ حساب تو کریں نا کہ نکلتی کتنی ہے، اس کو بھی نہیں کیلکولیٹ کر رہے. پوری کیلکولیٹ کریں مگر اس کے بعد بھی دیں. اب مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی اعلان ہوا، چلو یار سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، یار یہ دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے. اللہ جب دینے میں نہیں روک رہا ہے، مجھے بتائیں نا کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یا کاروباری لوگ بیٹھے، ہم ایک دن میں بعض اوقات پورے 1 مہینے کے پیسے بنا لیتے ہیں، مگر اس کے بعد ہم اپنی دکان اپنا آفس تو بند نہیں کرتے نا کہ یار ہو گیا، نہیں وہ آنے دو. لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے، نہیں بھائی ہم نے رمضان میں دے دیا جو دینا تھا، اب اگلے سال آنا. مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو جس طرح اس نے دینے کا در کھولا ہوا ہے، آپ بھی اللہ کی راہ میں غریب لوگوں کی مدد میں یہ کام کرتے رہیں. زکوٰۃ پوری نکل گئی اور بھی نکالیں، کیونکہ یہ وہ خرچ ہے جو بیسیکلی آپ کے لیے دوسرا رزق لے کر آنے والا ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. حدیث پاک میں بڑی، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، کیا خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا.
مدد چاہیے دین کی مدد کریں، دینداروں کی مدد کریں، مدرسے جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کی مدد کریں، وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، بلکہ خود پریکٹیکلی دین کا کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے تم دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور فارمولہ آخر میں دے دیتا ہوں، جس کو اللہ کی مدد چاہیے، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا میں نے سوچا یار یہ تو میں نبی پاک نے فارمولہ دے دیا ہے۔ میری جو پرابلم ہے یا آپ جس پرابلم میں اس وقت ہیں، بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، فیملی ایشو ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں میری مشکل دور ہو جائے، ہماری مشکل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دور کرنا کس نے؟ اللہ نے ہے، مگر یہ چابی دے دی ہے کہ اگر اپنی ڈیفیکلٹی دور کرنا چاہتے ہو نا، کسی مسلمان کی ڈیفیکلٹی دور کر دو، آپ کسی کی پریشانی دور کریں اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ تو مثال کے طور پہ ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائیڈ پہ رکھیں، کیونکہ وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، میں ٹھیک نہیں کر سکتا، مگر میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دوں، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دوں، کسی کو نوکری چاہیے اس کے لیے کسی سے بات کر لوں، واٹ ایور۔ اچھا یہ بھی بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ مصیبت دور کرنا، پریشانی دور کرنا تو کسی امیر آدمی کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی، بعض اوقات دلاسا دے دینا، بعض اوقات سپورٹ کر دینا، بعض اوقات کسی جگہ چل کر ساتھ اس کا کام کروا دینا، بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دیں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں، آپ کسی کی پریشانی دور کریں اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، میرے مولا ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ بدر میں تو نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اے کریم آج مسلمان تیری مدد کے امید میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک خوف طاری ہے، اے اللہ دشمن انہیں مٹانے کے در پہ ہے، اے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے آج پھر تیری مدد کی حاجت ہے، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں ایسی پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج ہم نے سنا بھی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دعوت اسلامی دین کا پیغام پوری دنیا میں، اللہ رسول کی بات پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے، ہزاروں مدارس اور جامعات کے ذریعے، لاکھوں طلباء کو فری پڑھانے کے ذریعے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کی برکت سے جو اس علاقے والوں کو فیضان مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ جمعہ کی نماز ہو، بڑی راتیں ہوں، تاک راتیں ہوں، یہ جو بھی ماشاءاللہ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مسجد بنانے کے بعد اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں 7,000 سے زیادہ مسجدیں بنا چکی ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، تو اتنے بڑے دین کے کام میں ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنی ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ رب کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔